بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین، میں آپ کا میزبان محمد آصف رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل محمد آصف رضا میں خوش آمدید۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے علم دین کو پھیلانے کے لیے اس چینل کا آغاز کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ جو کمنٹس میں سوال کرے گا اس کے کمنٹس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو ہمارے ایک صاحب نے پچھلی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کے نیچے ایک سوال کیا تھا کہ اذان کے وقت واش روم میں جانا کیسا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی دیں گے، اور اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے علم کی فضیلت پہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ تو حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، میرے آقا اس کو پڑھا رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے میرے آقا کی طرف وحی کی گئی۔ جناب جبریل امین امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کے سلام پیش کیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو پڑھا رہے ہیں، جس کو آپ علم دین سکھا رہے ہیں، اس کے پاس صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا، یعنی اس کی عمر صرف 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے کے بعد یہ فوت ہو جائیں گے۔ تو جب جبریل امین نے یہ کہا تو یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے، اور عصر کا وقت تھا۔ میرے آقا نے صحابی سے کہا، میرے پیارے صحابی، تیری عمر صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گئی ہے، 1 گھنٹے کے بعد تو فوت ہو جائے گا۔ اب وہ صحابی بڑے پریشان ہیں اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں جو میرے لیے اس گھنٹے میں سب عملوں سے بڑھ کے اچھا ہو، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہو، اور اللہ کے حضور اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہو، مجھے وہ علم بتائیں، میں وہ کام کرتا ہوں۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ جو 1 گھنٹہ تمہارے پاس بچ گیا ہے، جو 1 گھنٹہ تمہاری عمر کا رہ چکا ہے، اس میں کوئی اور کام نہ کرو، اس میں علم دین حاصل کرنا شروع کر دو، یعنی دین کا علم حاصل کرنا شروع کرو۔ تو فرمایا اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس کی برکت یہ ہے، جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے، اگر بچہ مدرسے میں جائے، اس نے 1 سپارہ حفظ کر لیا، اب اس کے 29 پارے رہتے، وہ فوت ہو گیا، تو جب قبر میں جائے گا اس سے سوال نہیں ہوگے، پہلے اللہ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، وہ فرشتہ اس کو 29 پارے یاد کروائے گا، جب اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا پھر اسے اللہ کے دوسرے فرشتے سوال کریں گے۔ اسی طرح جو بندہ درس نظامی کے لیے گیا مدرسے میں، اس نے مدرسے میں قدم رکھا، اب وہ آیا علم حاصل کرنے کے لیے ہے، علم دین سیکھنے کے لیے آ گیا، جب وہ مدرسے میں آیا تو اس نے تھوڑا سا پڑھا، پھر وہ فوت ہو گیا، جب قبر میں جائے گا تو اس سے سوال نہیں کیے جائیں گے، پہلے اس کو عالم بنایا جائے گا، پھر اس سے اللہ کے فرشتے سوال کریں گے۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے، علم کو اللہ نے ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں بھی میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے جو کرنا ہے وہ علم دین حاصل کرنا ہے۔ علم کتنی فضیلت ہے، تو بندے کو جب یہ ٹائم ملے تو اسے چاہیے کہ کسی استاذ کے پاس بیٹھ کے، کسی مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کے، کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنی نماز درست کر لے، اپنے روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اپنے روزمرہ زندگی کے مسائل، پاکی پلیدے کے مسائل بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے امام مسجد سے، اپنے قاری سے یا اپنے استاد سے سیکھتا رہے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف، جو ہمارے بھائی نے سوال پوچھا کمنٹ کے ذریعے، تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ دوران اذان واش روم میں جانا کیسا ہے؟ تو جی اس کی 2 صورتیں ہیں، کہ ایک وہ بندہ ہے جس کو واش روم بہت تیز آیا، یعنی واش روم اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو تکلیف دے گا، وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور ایک وہ بندہ ہے جو برداشت کر سکتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، اگر وہ تھوڑی دیر رک جائے گا تو یہ 2 صورتیں بن گئی۔ اب جو پہلی صورت ہے
کہ جس بندے کو بہت تکلیف ہے اور پیشاب بہت تیز آیا ہوا ہے، اس کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ دوران اذان بھی واش روم میں جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ جا سکتا ہے، کیونکہ اگر واش روم نہیں کرے گا تو تکلیف ہوگی، تکلیف بڑھے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ واش روم چلا جائے اور پیشاب سے فارغ ہو جائے اور فارغ ہو کے وضو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ اب آتے ہیں دوسرے بندے کی طرف کہ جس کو واش روم تیز نہیں آیا، وہ روک سکتا ہے اور وہ تھوڑی دیر رک بھی سکتا ہے، اذان ہو جائے گی پھر وہ کرنے کا تکلیف بھی نہیں ہوگی، تو اس کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ باہر رکے اور اذان کا جواب دے، اذان سنے، کیونکہ اگر وہ واش روم میں جائے گا تو وہ گندی جگہ ہے، ایک پلید جگہ ہے، جب وہاں پہ جا کے بیٹھے گا فضول بیٹھ جائے گا، اگر وہ چاہتا تو واش روم روک سکتا تھا، باہر وہ بیٹھ کے اذان کا جواب بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے یہ عمل نہیں کیا، وہ واش روم میں چلا گیا، اب وہاں بیٹھ کے وہ اذان کی آواز سنے گا، اذان کے کلمات سنے گا، تو جواب تو وہ نہیں دے سکتا، نیکیوں سے محروم رہے گا، تو اس کے لیے بھی مستحب یہی ہے کہ وہ باہر رکے اور اذان کا جواب دے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے، اگر پیشاب تیز آیا ہو، اگر کنٹرول سے باہر ہو تو پھر وہ جا سکتا ہے، اور اگر وہ کنٹرول کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اذان کا جواب دے، اور جواب دینے کے بعد پھر وہ واش روم میں جا کے واش روم کر لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔